نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. محترم حاضرین جمعہ، ہم سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی بیان کرتے ہیں، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، اگر تھوڑا قریب ہو کر کے بیٹھ جائیں تو پیچھے والوں کو جگہ. محترم حاضرین، جس موضوع کو لے کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے اعمال صالحہ کے دنیاوی فوائد، یعنی نیک اعمال کے دنیاوی فوائد. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ان کے نیک اعمال پر جو اجر دیتا ہے، جو ثواب دیتا ہے، جو انعامات سے بندوں کو نوازتا ہے، اس تعلق سے ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ صرف اور صرف آخرت ہی میں دے گا. ایسے لوگ، ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ نیک اعمال سے پیچھے رہتے ہیں، عبادات میں ان کو شوق نہیں پیدا ہوتا، ہمیشہ یہ بھلائی کے کاموں سے پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں اب دنیا میں ان اعمال کا کچھ فائدہ دینے والا تو نہیں ہے، اب اس کا فائدہ تو ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے اور آخرت بہت دور ہے. ایسے لوگ ہمیشہ عبادات سے اور بھلائی کے کاموں سے پیچھے رہتے ہیں. اور بعض اللہ کے بندے، متقی بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو یہ علم اور پختہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن تو ہمارے ان اعمال کا بدلہ دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی ان اعمال کا بدلہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا، ان اعمال کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ضرور ہوگا. ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمیشہ عبادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں، آگے رہتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہ یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت میں بدلہ دے گا، اور نہ ہی ان کو یہ یقین ہوتا ہے، بس وہ کشمکش میں رہتے ہیں، بس وہ ڈاؤٹ اور شک میں رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کا بدلہ دے گا یا نہیں دے گا. تو ایسے
ایسے لوگ بھی ہمیشہ عبادات سے اور نیکی کے کاموں سے پیچھے رہتے ہیں. بھائیوں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح وعدہ کیا ہے کہ نیک اعمال جو بھی بندے کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب، ان کا فائدہ انہیں آخرت میں ہوگا، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بندوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان اعمال کا فائدہ صرف انہیں آخرت میں نہیں ہوگا بلکہ انہیں دنیا میں بھی ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یقیناً جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جو لوگ اچھائی کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی انہیں اس کا فائدہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. اور اسی طریقے سے کئی طرح کی آیتیں ایسی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کا فائدہ آخرت میں بھی پہنچائے گا اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعلق سے پوری دنیا والوں کے اندر محبت کو پیدا کر دیتا ہے. یہ دنیاوی فائدہ ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور بضرور زمین میں خلافت دے گا، زمین میں بادشاہت دے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بادشاہت دی تھی. یہ دنیا کی فائدہ ہے میرے بھائیوں. کئی طرح کے آیتیں. آئیے اب ہم اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر چند اعمال کا ذکر کرتے ہیں. ویسے تو ہر عمل کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ضرور ہوگا، لیکن یہاں پر وقت کی قلت کی وجہ سے چند اعمال کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے کیا دنیاوی فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے مختصر طور پر بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. سب سے پہلا فائدہ، سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے جس کو ہم دن میں 5 وقت ادا کرتے ہیں، وہ ہے نماز. نماز کا کیا فائدہ ہے دنیاوی؟ میرے بھائیوں سب سے پہلا فائدہ نماز کا یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے ایک انسان کے چہرے پر رونق سی آ جاتی ہے. ایک انسان کا چہرہ، ایک انسان کے چہرے پر ایک خوبصورتی سی آ جاتی ہے. گرچہ ایک نماز پڑھنے والا، نماز کا پابند انسان، گرچہ وہ کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن نمازوں کی پابندی کی وجہ سے اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلنے لگتا ہے. وہیں پر ایک بے نمازی، نمازوں کا پابند جو شخص نہیں ہوتا، گرچہ وہ دنیا کے کتنی مہنگی کریمیں کیوں نہ یوز کر لے، کتنے ہی فیس واش یا کتنے ہی صابن کیوں نہ یوز کر لے، گرچہ وہ گورا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر خوبصورتی ہرگز آ نہیں سکتی. اس کے چہرے پر رونق اور نور اس کے چہرے پر نہیں ہوتا. یہ نماز پڑھنے کا فائدہ ہے دنیا میں. اسی طریقے سے یہ نماز ہمارے لیے ایک ورزش کا کام کرتی ہے. آپ اگر یوگا کرنے والوں کو دیکھیں تو جو کام ہم نماز میں کرتے ہیں وہی کام وہ اپنے یوگا میں بھی کرتے ہیں. وہ رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ سلام پھیرتے ہیں. کئی ایسے کام ہیں جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ اپنی ورزش میں کرتے ہیں. جو شخص 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے اسے ورزش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ورزش جو ہے نماز ہی میں اس کے لیے ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت ہم وضو کرتے ہیں، ناک صاف کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں، زبان صاف کرتے ہیں، چہرہ صاف کرتے ہیں، ہاتھیں دھلتے ہیں اور پیروں کو اپنے دھلتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں، یہ وضو کرنا ہمارا، یہ نمازوں کی پابندی کرنا ہمارا صحت مندی کا بہت بڑا راز ہے. اس سے ایک انسان صحت مند رہتا ہے، کئی طرح کے بیماریوں سے، کئی طرح کے مرض سے ایسا انسان محفوظ رہ جاتا ہے. اسی طریقے سے نماز پڑھنے کا
ایک چوتھا فائدہ، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے مصیبتوں کو، ایسے انسان کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معاملہ پریشان کر دیتا، کوئی پریشانی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوتی، کوئی مصیبت چاہے وہ چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آن پڑتی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھ لیتے، فوراً نماز پڑھ لیتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبه امر صلى، جب بھی کوئی معاملہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تو اللہ کے نبی فوراً جو ہے نماز ادا کر لیتے. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ مانتے ہوئے جب بھی کوئی مصیبت آئے ہم گالی گلوچ کرنے لگتے ہیں، غصے میں آنے لگتے ہیں، توڑ پھوڑ کرنے لگتے ہیں. اگر غصہ آ جاتا ہے تو وہاں پر اپنی چیزوں کا نقصان کر کے بعد میں ہم پچھتانے لگتے ہیں، نہ کسی کو مارنے لگتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بناتے ہوئے جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہم پر آن پڑے، چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی پریشانی بڑی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اسی وقت 2 رکعت یا جتنا ہمارے سے ہو سکے نماز پڑھ لیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور کر دے گا. آئیے اب دوسرے عمل کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا عمل جو کہ ہم رمضان کے پورے مہینے 30 دن رکھتے ہیں یا 29 دن رکھتے ہیں، وہ ہے روزہ. جیسا کہ تفسیر میں بھی بتایا گیا اور دروس فجر کی دروس میں بھی بتایا گیا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سال میں کم سے کم 20 دن اپنے پیٹ کو جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرائے، اپنے پیٹ کو بھوک اور پیاس سے تڑپائے، جس کی وجہ سے بڑی سے بڑی بیماریاں اس کی دور ہو جاتی ہیں. ہم جو سال میں ایک مرتبہ 30 دن، ایک مہینے کا یا 29 دن جو روزے رکھتے ہیں، میرے بھائیوں یقین مانو کہ اس سے بڑی بڑی بیماریاں، کینسر جیسی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. پورا سال کھا کر کے جو ہمارے جسم میں، جو ہمارے پیٹ میں جو بیماریوں کے جراثیم پیدا ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور پیخانے کے راستے سے وہ جراثیم ہمارے نکل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بڑی سی بڑی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. یہ روزہ رکھنے کا دنیاوی فائدہ ہے. ایک تیسرا عمل یہ ہے ذکر و اذکار کرنا. میرے بھائیو، اگر انسان پوری دنیا بھر کی دولت خرچ کر لے تو گرچہ وہ آرام کی چیزیں خرید سکتا ہے، وہ اچھا بیڈ خرید سکتا ہے، وہ اچھا گھر خرید سکتا ہے، وہ اچھی سواری، اچھی کار خرید سکتا ہے، آرام کی چیزیں تو خرید سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم آرام کو نہیں خرید سکتا. آرام کو ایک انسان ہرگز نہیں خرید سکتا، چین اور سکون کو نہیں خرید سکتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے چین ہے، پریشان حال ہے، اس کا دل بے چین ہے، وہ بڑا تکلیف میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ ذکر کرے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کا چین، دل کا سکون اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ذکر ہے. اگر ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گانے سننے لگتے ہیں، فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، تھیٹروں کو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سگریٹ پینے لگتے ہیں، شراب نوشی کرنے
ساری حرام چیزوں کو اپناتے ہیں تاکہ ہماری تکلیف دور ہو جائے، تاکہ ہمارے دل کا غم جو ہے ہلکا ہو جائے، ہمارے دل کو چین و سکون حاصل ہو جائے. حالانکہ یہ حرام طریقے سے ہیں، ان سے ہرگز جو ہے ہمارے دل کو چین اور سکون نہیں مل سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلال اور فضیلت والا عمل بتایا کہ اگر کوئی شخص ذکر کر لیتا ہے تو یقیناً ایسے شخص کو دل کا چین و سکون حاصل ہوگا، جو کہ پوری دنیا کی چیزیں خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا. یہ ذکر کرنے کا فائدہ ہے. اسی طریقے سے ایک پانچواں یا چوتھا عمل ایمان اور تقوی ہے. اگر کوئی شخص اپنے رزق میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رزق میں بڑھوتری لانا چاہتا ہے، برکت لانا چاہتا ہے، تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم 100 روپے کی چیز کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے 300-400 روپے میں بیچتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارے جو ہے مال میں برکت آ جائے گی. حرام کاروبار ہم کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت آ جائے گی. سودی لین دین کرتے ہیں، لون لینا دینا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمارا مال بڑھ جائے گا، اس سے ہمارے مال میں برکت آ جائے گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے میں آسمانوں سے بھی برکت کے دروازے کھول دیتا ہوں اور زمینوں سے بھی اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہوں. جیسا کہ کل ہم نے تفسیر میں سنا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر قریے والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی والے بن جاتے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی ان کے لیے برکت کے دروازے ہم کھول دیتے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اور اپنے آپ کو متقی بنا دیتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے لگتا ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں پر اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو پابندی سے ادا کرنے لگتا ہے، تو ایسے لوگوں کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتوں کا نزول کرتا ہے. اور اسی طریقے سے تقوی کا دنیاوی فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اسے رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جن جگہوں کے بارے میں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق آ سکتا تھا. اللہ اکبر. یہ تقوی اختیار کرنے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے تقوی اختیار کرنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. آج کتنی ہی پریشانیاں ہم پر آن پڑی ہیں، کتنے ہی ایسے معاملات ہم پر مشکل بنے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں، جن کو کرنے کی ہم خواہش رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، لیکن وہ معاملہ ہمارے لیے مشکل بنا بیٹھا ہے، مشکل ترین بنا بیٹھا ہے. کوئی نہ کوئی اس میں آڑ آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات سے مشکلوں کو دور کر دیتا ہے اور آسانیاں اس کے معاملات میں پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ایک پانچواں عمل صدقہ و خیرات کرنا ہے. بھائیوں، صدقہ و خیرات کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایرا خیرا نتو غیرا
کر کے کہتا ہے کہ آپ ہمارے بینک میں، آپ ہماری کمپنی میں انویسٹ کیجئے، ہم جو ہے آپ کو سال کا اتنا منافع دیں گے، ہم آپ کو اتنا پیسہ بڑھا کر کے دیں گے۔ اگر کوئی غیرہ نتو غیرہ کہتا ہے تو ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس کی کمپنی میں ہم پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ہم پیسہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو سب کا خالق ہے، میرا اور آپ کا تمام لوگوں کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ختم کر دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے زمین میں ایک بیج بویا، زمین میں ایک بیج بویا، اس سے ایک درخت نکلا اور اسے 7 بالیاں نکلی، اس درخت سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ہمارے 1 روپیہ خرچ کرنے کو 700 روپیہ بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ آج کل کے ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن یہ آج کل کے غیر نتو غیر لوگ جو ہے ہم پر خرچ کرنے کی، ہمیں جو ہے انویسٹ کرنے پر فائدہ پہنچانے کی ہمیں ذرا بھروسہ دلاتے ہیں تو ہم ان کے پاس خرچ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار حال ہے، بہت بڑی یا چھوٹی بیماری اسے لاحق ہے، یا اس کے کسی رشتہ دار کو کوئی بیماری لاحق ہے، وہ اپنی بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقات، کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کرو۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ چھوٹا سا مختصر، عیسیٰ مرزوقی جو کہ ایک نوجوان انسان اور یہ بھی خود ایک ڈاکٹر تھا، اس کو ابھی نوجوانی تھی، اس کی منگنی ہوئی تھی۔ حدیث فارم میں یہ واقعہ ذکر ہے، عبد المالک مجاہد رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی آپ کو ملے گا، کہ اس کو کینسر کی بیماری اچانک سے لاحق ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اب تم منگنی توڑ لو، اس رشتے کو توڑ دو، لیکن اس نے انکار کر دیا، نہیں مجھے ابھی اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو اس نے کئی ہاسپٹلوں میں جن سے اس سے پہچانت تھی، ڈاکٹروں سے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے اس نے علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن تمام کے تمام بڑے کے بڑے ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اب ہمارے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب آپ جو ہے صرف چند ہفتوں کے، چند مہینوں کی بھی نہیں بلکہ چند ہفتوں کے آپ مہمان ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی بہت ہی زیادہ مایوس ہو جاتا ہے اور وہ ایک بڑی گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اسے اچانک سے، اسی طرح کسی خطبہ جمعہ میں اس نے سنا ہوگا کہ اس نے یہ سنا ہوتا ہے دعوا مرضاکم بالصدقات، اس نے حدیث خطبہ سے سنی ہوتی ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کے ذریعے سے کرو۔ یہ حدیث اسے آتی ہے ذہن میں، پھر وہ تحقیق کرتا ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے، تو تب اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو فوراً وہ اپنے ایک دوست کو بلاتا ہے اور اسے اس کے علم میں ایک ایسا گھرانہ ہوتا ہے کہ جس کا سرپرست، جس پر جو پیسہ خرچہ کرتا تھا، اس کی وفات ہو گئی ہوتی ہے، تو وہ شخص ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی اپنی ایک رقم جمع کرتا ہے اور ان گھر والوں پر خرچ کرنے کے لیے اس شخص کو، اپنے دوست کو بھیج دیتا ہے اور ان گھر والوں سے اس کے تعلق سے اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرنے کی تلقین کرتا ہے، گزارش کرتا ہے۔ پھر چند دن گزر جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں کے پاس وہ جاتا ہے چیک اپ کے لیے، تو ڈاکٹر اس کی رپورٹ کو دیکھ کر کے حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں کہ جس کو ہم نے
اتنی بڑی بیماری کی وجہ سے چند ہفتوں کا مہمان قرار دیا تھا، آج اس کی رپورٹیں بالکل یہ بتا رہی ہیں کہ یہ انسان پورا کا پورا تندرست ہے اور کینسر جیسا بڑا سے بڑا مرض بھی اس سے دور ہو چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا، یہ مسجدوں میں پیسہ لگانے کا، یہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے کا یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عمل یہ بھی ہے کہ توبہ و استغفار کرنا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کو کون نہیں جانتا، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو۔ اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا ایک کھیت ہے، میری زمین ہے، وہاں پر کئی دنوں سے بارش نہیں ہونے کی وجہ سے فصل نہیں اگری۔ تو امام حسن بصری کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ اور ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، نسخہ بتائیے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفار کرو۔ پھر بازو ایک شخص امام حسن بصری رحمہ اللہ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب 3 شخص ہے، 3 لوگوں کو بھی آپ نے جو ہے استغفار کرنے کا حکم دیا، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ تینوں کا مسئلہ الگ الگ تھا۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اپنے خود سے بات نہیں کہی، بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین سے استغفار کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، پہلا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے بارشیں نازل کرے گا، آسمانوں سے تمہارے لیے جو ہے مدد بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، دوسرا فائدہ مال کے ذریعے سے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور اولاد دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ استغفار کرنے کا، ہمیشہ اپنے لبوں پر استغفر اللہ کا ورد کرنے کا، اور بار بار جب بھی ہاتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تب استغفار کرنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروانے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اور آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مدد بھیجے گا۔ ایک آخری عمل یہ ہے دعا کرنا۔ جو شخص، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے اس کی بڑی سے بڑی مصیبتیں، بڑی سے بڑی پریشانیاں اور بڑے سے بڑے مشکلیں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ کئی واقعات ہم نے سن رکھے ہیں، جیسا کہ یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، دعا کی مچھلی کے پیٹ میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بڑی مصیبت، ایسی بڑی پریشانی، زندگی کی کوئی رمق ہی باقی نہیں، زندگی کی کوئی امید ہی باقی نہیں، ویسی بڑی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو نکالا۔ اور اسی طریقے سے جنگ بدر کے موقع پر 313 مسلمان اور 1000 کافر، جیتنے کی کوئی امید ہی نہیں، شکست پوری یقینی تھی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تیری یہ قوم ختم ہو جائے، اگر یہ تیرے بندے ختم ہو جائیں، یہ 313 بندے ختم ہو جائیں تو اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دعاؤں کی وجہ سے 1000 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یہ دعاؤں کا اثر ہے، یہ دنیا میں فائدہ ہے دعاؤں کا۔ اور اسی طریقے سے وہ 3 بنی اسرائیل کے لوگوں کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، جنہوں نے جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، وہاں پر بھی غار کا دروازہ وہاں پر مچا گیا تھا، کوئی باہر نکلنے کا کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا، کوئی مدد کا کوئی انہیں سہارا ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بڑی مصیبت، بڑی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور کر دیا۔ محترم بھائیوں، میرے خطبے کا خلاصہ کلام اور لب لباب یہی ہے کہ
ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، یا چاہے وہ رمضان میں ہم کام کریں نیک اعمال کریں یا غیر رمضان میں نیک اعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کا، ان نیکیوں کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے. ہر نیک عمل کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اور ہم جب بھی کوئی نیک عمل کریں، جب بھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت ہو، یہ سوچ کر کے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں صرف آخرت میں دینے والا نہیں ہے، دنیا میں بھی دینے والا ہے اور آخرت میں بھی دینے والا ہے. اگر یہ سوچ پیدا کر کے، یہ سوچ ہم بنا کر کے کسی بھی عمل کو کرنا شروع کریں گے تو ہمارے اندر ایک شوق، ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا اور ہم اس نیکی کو بآسانی کر سکیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اور غیر رمضان میں بھی خوب بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اس زندگی میں تیری عبادت کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.